جنت میں درخت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جنت کا ایک دروازہ۔ حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاؤں پر ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے ایک دروازے کا پتہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرض سے نجات کی دعا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو ہمیں حلال دے کر حرام سے کفایت کر دے اور اپنے فضل، رزق، مال و دولت سے نواز کر اپنے سوا کسی اور سے مانگنے سے بے نیاز کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2227۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ مزید ایسے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل وسیع ایڈیٹر کو سبسکرائب کریں۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔